عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم۔ بے شک جو لوگ کافر ہو گئے ان کے لیے برابر ہے کہ آپ انہیں ڈرائیں یا نہ ڈرائیں، یہ ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پر اور ان کے کانوں پر مہر لگا دی ہے اور ان کی آنکھوں پہ پردے پڑے ہوئے ہیں اور ان لوگوں کے واسطے بہت بڑا عذاب ہے۔ پچھلی آیتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ فرمایا تھا کہ قرآن کریم ہدایت نامہ ہے، اور فرمایا تھا یہ ہدایت نامہ بھی متقی لوگوں کے لیے ہے۔ پھر ان متقی لوگوں کی اللہ تعالیٰ نے صفات ذکر فرمائی کہ وہ لوگ ہیں جو غیب پر ایمان لاتے ہیں، یعنی بغیر دیکھے اللہ اس کے رسول کی باتوں پر یقین کرتے ہیں اور نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں۔ اور اس کے بعد فرمایا کہ وہ لوگ جو اس کتاب پر بھی ایمان لائے اور اس سے پہلی بھی کتابوں پر ایمان لائے، یعنی وہ یہود و نصارہ جو پہلے تو اپنے مذہب پر قائم تھے، یعنی یہودیت پر تھا، عیسائیت پر تھا۔ اس کے بعد جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے تو انہوں نے پھر آپ پر بھی ایمان قبول کیا، تو گویا کہ انہوں نے دو شریعتوں پر عمل کیا، پہلے نبی کی شریعت پر بھی عمل کیا اور آخری نبی کی شریعت پر بھی عمل کیا، تو اس طرح انہیں ڈبل اجر ملے گا۔ اور فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو آخرت کا یقین رکھتے ہیں، اور آخرت کے یقین کے بارے میں آپ سے بتایا گیا کہ دنیا کے اندر برائیوں کو، جرائم کو، گناہوں کو اور ہر قسم کی جو خرابیوں کو مٹانے کا اگر کوئی ذریعہ ہے وہ ہے عقیدہ آخرت۔ عقیدہ آخرت انسان کو ہر قسم کی برائیوں سے محفوظ رکھتا ہے۔ جس انسان کے دل میں آخرت کا یقین ہو اور آخرت میں پیشی کا اس وقت اس کے دل میں ہمیشہ استحضار رہتا ہو، وہ کسی بھی برائی کے قریب جانے سے پہلے 10 مرتبہ سوچے گا کہ مجھے اس عمل کا جواب اللہ کو دینا ہے، مجھے اس عمل کا حساب اللہ کو دینا ہے۔ تو یہ عقیدہ آخرت جو ہے انسان کے اندر سب سے بڑے انقلاب کا ذریعہ ہے، جس کی وجہ سے ایک صالح معاشرہ وجود میں آیا، جن کو ہم صحابہ کرام کہتے ہیں، کہ ان کی زندگیاں کیسے تبدیل ہوئیں کہ انہوں نے نبی کی باتوں پر ایسا یقین کیا تھا۔ پھر اس کے بعد فرمایا اولئک علی ھدی من ربہم، یہ وہی لوگ ہیں جو اپنے رب کی جانب سے ہدایت پر ہیں، اور یہ وہی لوگ ہیں جو کامیاب ہونے والے ہیں۔ یعنی اگر کوئی کامیاب لوگوں کو دیکھنا چاہتا ہے تو ان لوگوں کو دیکھ لے جن کے اندر یہ باتیں پائی جاتی ہیں۔ اس کے بعد ان آیتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان لوگوں کا بیان فرمایا ہے جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس ہدایت کو قبول نہیں کیا، یا ان کے اندر یہ صفات نہیں پائی جاتی۔ جو قرآن کریم کائنات کے واسطے ہدایت بن کر کے آیا تھا، اس قرآن کی ہدایت کو قبول نہ کرنے والے وہ لوگ ہیں جن کا تذکرہ اگلی آیتوں میں آتا ہے۔ اب اگلی آیتوں میں تقریباً 15 آیتوں تک اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کا بیان فرمایا ہے۔ شروع کی 2 آیتوں میں ان لوگوں کا بیان فرمایا ہے جو کھلم کھلا منکر تھے، یعنی کھلم کھلا کافر تھے، انہوں نے براہ راست علی الاعلان آ کر کے کفر کا اعلان کیا، اور انہوں نے کھل کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کی، آپ کی دشمنی پر اتر آئے۔ اور اس کے بعد کی 13 آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کا بیان کیا ہے جو اپنی بزدلی اور کم ہمتی کی وجہ سے کھلم کھلا کفر کا تو اعلان نہیں کر سکے، لیکن دل میں یہ کفر کو چھپا کر کے رکھتے تھے۔ جب مسلمانوں کے پاس آتے تھے تو مسلمانوں سے کہتے تھے کہ ہم تو تمہارے ساتھ ہیں اور ہم بھی تم اس رب پر ایمان لائے ہیں جس پر تم لوگ ایمان رکھتے ہو، لیکن جب کافروں کے پاس جاتے تھے تو کافروں سے کہتے تھے کہ نہیں، ہم تو تمہارے ساتھ ہیں، ہم تو مسلمانوں کے ساتھ مذاق کر رہے ہیں، مسلمانوں کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ تو پہلی 2 آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے کلم کلا کافروں کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا
ان الذین کفروا سواء علیہم، بے شک جو لوگ کافر ہو گئے ان کے لیے برابر ہے۔ کافر کس کو کہتے ہیں؟ کفر کے معنی ہے چھپانا، چونکہ جو انسان اللہ کے معبود ہونے کو چھپائے، قرآن کریم کو اللہ کی کتاب ہونے کو چھپائے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اللہ کے رسول ہونے کو چھپائے، جس کو ہم دوسری زبان میں کہتے ہیں کہ انکار کر دے، تو اس کو کافر کہا جاتا ہے۔ تو کفران کے معنی ہیں ناشکری کرنے کے بھی آتے ہیں، چھپانے کے بھی آتے ہیں، انکار کرنے کے معنی بھی آتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ ان الذین کفروا سواء علیہم، ان کے لیے برابر ہے، انذرتہم ام لم تنذرہم، آپ ان کو ڈرائیں یا نہ ڈرائیں، یعنی آپ ان کو نصیحت کریں یا نہ کریں، کتنا بھی ڈرائیں، لیکن یہ ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ انذار کس کو کہتے ہیں؟ انذار کے معنی ہے ڈرانا جو خوف کے ساتھ ہو، لیکن ڈرانا خوف کے ساتھ دو طرح سے ہوتا ہے۔ ایک ڈرانا وہ ہوتا ہے جیسے باپ اپنے بچے کو ڈراتا ہے شفقت کی وجہ سے، کہ مثال کے طور پر بچہ مان لو چھت پہ کھیل رہا ہے، بچے کو باپ کیا ڈراتا ہے کہ کنارے نہیں جانا ورنہ گر جاؤ گے، تو یہ شفقت کی وجہ سے ڈرانا ہے تاکہ اس بچے کو کوئی نقصان نہ پہنچ جائے۔ اور ایک ڈرانا وہ ہوتا ہے جو دشمنی اور خوف کی وجہ سے ہوتا ہے، جیسے کوئی دشمن آ کر کے آپ کے سامنے بندوق نکال کے کھڑا ہو جائے، لاؤ سارا مال ہمارے حوالے کرو ورنہ تم کو جان سے مار دیں گے۔ یہ سامنے شیر آ جائے اور وہ شیر آپ کے اوپر حملہ کرنے والا ہو، تو وہ جو اس وقت کا ڈر ہے وہ دشمنی اور عداوت کی بنیاد پر ہوتا ہے۔ تو انبیاء علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے نذیر کہا ہے، ڈرانے والا کہا ہے، لیکن انبیاء علیہ السلام کا جو ڈرانا ہے وہ پہلی قسم کا ڈرانا ہے۔ انبیاء علیہ السلام شفقت کی وجہ سے امت کو ڈراتے ہیں، رحمت کی وجہ سے امت کو ڈراتے ہیں، تاکہ ان کے دل میں اللہ کا خوف پیدا ہو جائے اور وہ ایسے عمل کریں کہ وہ جہنم سے بچ جائیں۔ تو جہنم کی آگ سے بچانے کے لیے، قبر کی تنگی سے بچانے کے لیے، میدان محشر کی رسوائی سے بچانے کے لیے اللہ تعالیٰ اپنے پیغمبروں کو ڈرانے کے لیے بھیجتے ہیں۔ پیغمبر کی ایک صفت ہے بشیر اور ایک صفت ہے نذیر۔ بشیر کے معنی ہے خوشخبری سنانے والا، یعنی جو لوگ پیغمبر کی باتوں کو مان کر کے اس پر عمل کرتے ہیں، پیغمبر ان کو بشارت دیتے ہیں کہ تمہیں جنت ملے گی، تمہیں رب کی رضا ملے گی، تمہیں جنت کی فلاں نعمتیں ملنے والی ہیں۔ اور جو لوگ نہیں مانتے ہیں ان کو ازراہ شفقت ڈراتے بھی ہیں تاکہ ان کے دل میں خوف پیدا ہو جائے اور وہ بھی اسی رستے پر آ جائیں جس رستے پر چل کر کے ان کو جنت مل جائے۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان الذین کفروا سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم، آپ چاہیں ان کو ڈرائیں یا نہ ڈرائیں، یہ ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ اور کیوں ایمان نہیں لانے والے ہیں؟ اس کی وجہ ہے کہ ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم، اللہ نے ان کے دلوں پر اور ان کے کانوں پر مہر لگا دی ہے، گویا کہ ان کے دلوں کو اور کانوں کو بند کر دیا ہے۔ وعلی ابصارہم غشاوہ، اور ان کی آنکھوں پر پردے پڑے ہوئے ہیں، لہذا نہ تو یہ سچی بات سمجھ سکتے ہیں، نہ ہی حق کی بات یہ سننے کی تاب رکھتے ہیں، اور نہ ہی حق کو دیکھنے کی ان کے اندر سکت موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دیا ہے، اس لیے اب ان کے اندر حق کے قبول کرنے کی صلاحیت نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ منافقین کہا کرتے تھے قالوا قلوبنا غلف، ہمارے دلوں پہ تالے لگے ہوئے ہیں، گویا کہ ہمارے دل بڑے محفوظ ہو گئے ہیں، اس میں کوئی باہر کی بات اثر نہیں کرتی ہے۔ تو اس کی وجہ یہی ہے کہ انسان جب بد نصیب ہوتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے اوپر مہر لگا دیتے ہیں، یعنی اس کو حق بات قبول کرنے کی صلاحیت ختم ہو جاتی ہے۔ جیسا کہ آپ نے حدیث کے بارے میں سنا، حدیث کے اندر سنا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب انسان کوئی گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر ایک کالا نقطہ لگ جاتا ہے، اگر توبہ کر لیتا ہے تو دھل جاتا ہے، توبہ نہیں کرتا ہے تو وہ نقطہ لگا رہتا ہے، پھر اگلا گناہ کرتا ہے پھر ایک نقطہ لگ جاتا ہے۔
ایسے گناہ پہ گناہ کرتا جاتا ہے، معافی نہیں مانگتا ہے، تو دھیرے دھیرے کر کے پورا دل کالا ہو جاتا ہے، اور جب دل کالا ہو جاتا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال دے کر کے فرمایا جیسے ہانڈی کو آپ پلٹ کر کے رکھ دیں، اب اس کے اندر کتنا بھی پانی ڈالو اس کی چکناہٹ کی وجہ سے جو سیاہی لگی ہوتی ہے پانی ادھر ادھر چلا جاتا ہے، ہانڈی میں نہیں رکتا ہے۔ تو ایسے ہی جو گناہ کر کر کے اپنے دل کو کالا کر لیتا ہے، پھر اس کے سامنے جب حق کی باتیں بتائی جاتی ہیں، نیکی کی باتیں بتائی جاتی ہیں، صلاح کی باتیں بتائی جاتی ہیں، تو اس کو سمجھ ہی میں نہیں آتی۔ وہ کہتی کہ ہمیں تمہاری باتیں ہمارے دل میں سمجھ میں نہیں آتی ہیں۔ تو یہ کیوں ایسا ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی ہے، اس لیے ان کے گناہوں کی وجہ سے اس کے دلوں پہ جو زنگ لگا ہے، اس زنگ کی وجہ سے حق بات ان کو اثر نہیں کرتی ہے۔ اس ایک بات اور ہمیں معلوم ہوئی کہ گناہوں کی سزا دنیا میں کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ حق کی توفیق چھین لیتے ہیں۔ گناہوں کی سزا کیا ہے کہ جب انسان زیادہ گناہ کرنے لگ جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس سے نیکی کی توفیق چھین لیا کرتے ہیں۔ چنانچہ بعض علماء کا قول منقول ہے کہ ان من جزاء السیئۃ السیئۃ بمثلها وان من جزاء الحسنۃ الحسنۃ بمثلها، کہتے ہیں کہ برائی کا بدلہ یہ ہے کہ اسی کی مثل برائی اس کو دی جاتی ہے۔ یعنی انسان جب ایک گناہ کرتا ہے تو اس کا دل دوسرا گناہ بھی کرنے کو چاہتا ہے، پھر تیسرے گناہ کی طرف بھی جاتا ہے، پھر چوتھے گناہ کی طرف بھی جاتا ہے۔ تو گناہ کی نحوست کیا ہے کہ ایک گناہ پر سلسلہ رکتا نہیں ہے، ایک گناہ کے بعد دوسرا، دوسرے کے بعد تیسرا، تیسرے کے بعد چوتھا، ایک سلسلہ شروع ہو جاتا ہے۔ تو گناہ کی نحوست یہ ہے کہ ایک گناہ کی وجہ سے دوسرے گناہ کی طرف انسان چلا جاتا ہے، اور نیکی کی خوبی یہ ہے کہ جب انسان ایک نیکی کرتا ہے تو دوسری نیکی کرنے کو بھی جی چاہتا ہے۔ جب نماز پڑھے گا تو تلاوت کرنے کو بھی جی چاہے گا، تلاوت کرے گا تو صدقہ خیرات کرنے کو بھی جی چاہے گا۔ ایسی دل کے اندر نیکی کرنے کا جذبہ پیدا ہوتا ہے، برائیوں سے بچنے کا جذبہ پیدا ہوتا ہے، تو یہ نیکی کا صلہ ہوتا ہے۔ تو گناہوں کی دنیا میں سزا نیکی کی توفیق چھن جانا ہے، اور نیکیوں کا بدلہ اور انعام دنیا میں یہ ہے کہ مزید نیکیوں کی توفیق انسان کو مل جایا کرتی ہے۔ جیسا کہ قرآن کریم کی اس آیت سے معلوم ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ نے ان کے دلوں پر، ان کے کانوں پر مہر لگا دیا ہے، اور ان کی آنکھوں پر پردے پڑے ہوئے ہیں، اور ان لوگوں کے واسطے بڑا عذاب ہے۔ اب اس آیت کے اندر ایک اشکال ہمیں یہ پیدا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں جب ہم نے ہی ان کی دلوں پر مہر لگا دیا ہے، اب ان کے اندر حق بات اثر نہیں کرتی ہے، تو ان بیچاروں کو سزا کیوں ہوگی؟ پھر سزا کیوں ہوگی؟ پھر ان کی پکڑ کیوں کی جائے گی جب اللہ تعالیٰ نے خود مہر لگا دی ہے؟ اب ان کو سچی بات سمجھ میں نہ آئے تو ان کی کیا غلطی ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے اندر صلاحیت رکھی تھی حق بات کو قبول کرنے کی۔ ہر انسان کے اندر اللہ تعالیٰ نے دو طرح کی صلاحیتیں رکھی ہیں، چاہے تو وہ حق بات قبول کر کے نیکی کے راستے کو اپنا لے، اور چاہے تو وہ برائی کے باتوں کو قبول کر کے برائی کے راستے کو اپنا لے۔ چونکہ انہوں نے اپنی برائی اور گناہوں کی وجہ سے حق قبول کرنے کی جو صلاحیت تھی وہ ختم کر لی ہے، اور حق قبول کرنے کی ان کے اندر جو استعداد تھی انہوں نے وہ ضائع کر دی ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دیا ہے، اب ان کے اوپر حق بات اثر نہیں کرتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ بحمدہ۔